جراثیم کی بہت کمی ہے علاج، یہ بھی بتا دیے اسی کے بارے میں۔ بہت چھوٹی عمر میں بچے کو اینک لگی ہے اور نمبر بڑھتا جا رہا ہے علاج۔ یہ جس کو اینک لگی ہے، کتنے لوگ جو اپنی اینک اتارنا چاہتے ہیں، اس کا سب سے بہترین علاج ہے 3 کام کرو۔ سب سے پہلا کام، ہر نماز کے بعد کتنی دیر کا سجدہ کریں گے؟ 5 سے 10 منٹ کا، اور اس کو آنکھوں کو دھونا ہے۔ آنکھوں کو کیا کرنا ہے؟ اس کو دھونا ہے، باہر کے پانی سے نہیں، اپنے اندر کے پانی سے۔ اس کو کس سے دھونا ہے؟ اندر کے پانی سے۔ اور اندر کا پانی کون سا ہے؟ آپ کے آنسو۔ سجدے میں نا آنسو نکالو۔ اور کس بات پہ آنسو نکالنے ہیں؟ آپ نے آنسو اس بات پہ نکالنے ہیں کہ یا اللہ، مجھ سے کوئی ایسا عمل ہوا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا کوئی عمل ہوا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور خوب آنسو نکال کے اللہ سے جب آپ سجدہ کریں گے تو سارا خون آنکھوں میں آئے گا، آنکھوں کی چھوٹی چھوٹی جو کیپلریز ہیں، جو چھوٹی چھوٹی نالیاں ہیں، اس میں آئے گا۔ جتنا خون زیادہ آئے گا، اسی لیے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے میں آنکھیں بند کرنے سے منع فرمایا۔ تو ہم سجدہ کریں گے اور آنسو نکالیں گے، یہ پہلا کام ہے۔ دوسرا کام، یہ بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ آپ کو یاد ہے کہ جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں خراب تھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ اب یہ لعاب لگانا کن کی سنت ہے؟ اچھا، کیا وہ صرف ان کے لیے مخصوص تھا کہ ہمارے لیے بھی ہے؟ نبی کا ہر کام امت کے لیے کیا ہوتا ہے؟ سنت، نمونہ۔ تو میرے بھائیوں، اپنا تھوک اپنی آنکھوں کے، یہ جتنے لوگ اینک اتارنا چاہتے ہیں تو سب سے بہترین تھوک ہے رات کا۔ لیکن ہمارا ایک مسئلہ ہے، ہم دانت صاف نہیں کرتے۔ اگر کرتے ہیں تو اس طرح نہیں کرتے جس طرح ہمیں اسلام کہتا ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت پہ مشقت نہ جانتا تو مسواک کو ہر نماز پہ فرض کر دیتا۔ میرے بھائیوں، ہم جو چیز کھاتے ہیں نا وہ دانتوں میں پھنس جاتی ہے، اس کے پارٹیکل جب دانتوں میں پھنستے ہیں تو ہمارے منہ میں ایک سلائیوا آتا ہے، وہ سلائیوا ہر چیز کو گلا دیتا ہے، ہر چیز کو گلا دیتا ہے۔ تو جب وہ گلتی ہے نا تو وہ منہ دانتوں میں پھنسی ہوئی بدبو پیدا کرتی ہے، گندگی پیدا کرتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے رات کو دانت صاف کر کے سو۔ اور بہترین دانت صاف کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مسواک کے بعد اگر کائنات میں کوئی بہترین طریقہ ہے تو وہ کیلے سے مسواک کرنا ہے۔ کیلا لو 1 انچ کا، اس کو نا یوں میش کر دو، اس کو پیسٹ بنا لو اور اس کو برش کے اوپر لگاؤ اور لگا کے اس سے دانت صاف کرو۔ رات کو اس کے دانت صاف کر کے سو۔ صبح اٹھتے ہی سب سے بہترین تھوک انسان کا صبح کے وقت کا ہوتا ہے، جس کو باسی تھوک کہتے ہیں۔ پہلے بسم اللہ پڑھو، سورت فاتحہ پڑھو، تو جب وہ سورت فاتحہ پڑھو گے تو آپ کی امیج کیسے بن جائیں گے؟ سب سے بہترین۔ وہ تھوک لو، اپنی آنکھوں کے اندر لگاؤ، پھر سورت فاتحہ پڑھو، پھر لگاؤ۔ کم از کم 11 بار سورت فاتحہ پڑھو۔ جب 11 بار صبح کو سورت فاتحہ پڑھو گے تو اللہ کی کتنی رحمتیں آئیں گی؟ ایک حرف پڑھنے پہ کتنی نیکیاں؟ تو جو 11 مرتبہ پڑھو گے تو کتنے 100 نہیں، کتنے 1000 نیکیاں بن جائیں گی۔ تو تھوک اپنا آنکھوں کے اندر لگاؤ۔ 3 کام بتائے، سجدہ لمبا کرنا ہے، دانتوں کو صاف کرنا ہے اور اپنی تھوک لگانی ہے۔ صبح کے بعد جو سب سے بہترین تھوک ہے، انسان کو جب شدید بھوک اور پیاس لگی ہو، میرے بھائیوں یہ تھوک سب سے بہترین اس وقت ہوتا ہے جب انسان کو بھوک سب سے زیادہ لگی ہوتی ہے۔ تو جب بھوک لگی ہو اس وقت کا تھوک جو ہے، سلائیوا جو ہے، اس کو میرے بھائیوں یورپ نے سلائیوا تھراپی کہا ہے۔ تو اپنا تھوک لگانا ہے۔ مردانہ کمزوری کا